שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، برکت کے وارث کون ہیں؟ Who are the heirs of blessing؟ اس مضمون پر ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد کلیسیا پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ایماندار اردو بولنے اور سمجھنے والے مسیحی ہیں ان تک برکت کے بارے میں صحیح اور درست افہام و تفہیم پہنچانے کے لیے ہیں۔ برکت کے معنی کیا ہیں؟ عام طور پر برکت کے معنی یہی لیے جاتے ہیں جس میں جسمانی مال و دولت کی فراوانی، زمینی نعمتوں کا اصول انسان کو حاصل ہو برکت مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ برکت کے لیے جو عبرانی زبان میں بائبل مقدس میں جس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ یاورخ اوتام، اور ان کو برکت دی بارخ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کے حکم سے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جانا، خداوند کی مرضی کو لے کر آگے بڑھنا، ہر مشکل اور ہر دکھ کا مقابلہ کرنے کے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں یہ لفظ پہلی مرتبہ اس وقت آیا جب خداوند نے حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کو برکت دی۔ پڑھے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور 22ویں آیت میں لکھا ہے وَيَوْرِخْ أَطَامِ إِلَٰهِمْ لِمُور پیرو اور وہ، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بڑھتے رہے، دکھ اور سکھ دونوں طرح کی زندگی کے تجربات سے گزرتے ہوئے زندگی گزاری۔ اس کے بعد یہ لفظ ہمیں پوری بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ عبرانی لفظ باروخ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا سہ حرفی مادہ ہے، یعنی بیت، ریش اور کاف جو لفظ بنتے ہیں ان سب کا مفہوم عبرانی لفظ باروخ میں سمو دیا گیا ہے۔ باروخ اس کے معنی ہیں گھٹنے ٹیکنا۔ پڑھیں دوسری تواریخ چھٹا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ سلیمان نے 5 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا اور 3 ہاتھ اونچا پیتل کا ایک منبر بنا کر صحن کے بیچ میں اسے رکھا تھا، اسی پر وہ کھڑا تھا، سو اس نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گھٹنے ٹیکے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اس آیت میں سلیمان بادشاہ کے گھٹنے ٹیکنے کے لیے عبرانی لفظ وَيَوْرِخْ لکھا ہے جو بائبل مقدس میں برکت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ اونٹ کے بیٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 24واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا۔ وَيَوْرِخْ گیمالیم، گیمل عبرانی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ عبرانی لفظ باروخ کا مطلب ہے شکستہ دل ہونا، عاجزی کے ساتھ گھٹنے ٹیکنا، دعا کے لیے اپنے آپ کو الگ کرنا اور خداوند کے کلام کے لیے دکھ اٹھانا کے ہیں۔ جی، یہاں تک تو ہم نے برکت کی تفہیم اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے مطالعہ کو آگے بڑھائیں اور یہ سیکھیں کہ برکت کے وارث کون ہیں، میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برکت آپ کے ساتھ کیا کرے گی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی خدا کی برکت کا تجربہ کرتے ہیں تو خدا کی برکت آپ کے ساتھ مندرجہ ذیل کام کرے گی۔ نمبر 1، برکت آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ نمبر 2، برکت آپ کی صلیب آپ کے گلے سے اتار کر آپ کے کندھے پر رکھ دے گی۔ نمبر 3، خدا کی برکت آپ کو دنیا کا نور بنا دے گی۔ نمبر 4، خدا کی برکت آپ کو اپنی مرضی چھوڑ کر خدا کی مرضی پر چلنے پر، فرما برداری کرنے پر مجبور کر دے گی۔ نمبر 5، خدا کی برکت آپ کو زمین کا نمک بنا دے گی۔ نمبر 6،
خدا کی برکت آپ کو خدا کا سچا گواہ بنا دے گی۔ نمبر 7، خدا کی برکت آپ کو اس دنیا کا ہم شکل بننے سے روکے گی اور دنیاوی خواہشات سے پرہیز کرنے کا حکم دے گی۔ نمبر 8، خدا کی برکت آپ کو دعا گو بنا دے گی۔ اور نمبر 9، خدا کی برکت آپ کو خدا کی شریعت کا پابند بنائے گی اور بے شرع زندگی سے نفرت دلائے گی۔ نمبر 10، خدا کی برکت آپ کو خدا کے کلام کی فرما برداری کا نمونہ بنائے گی۔ نمبر 11، خدا کی برکت آپ کو خدا اور اس کے کلام کی خاطر ظلم اور زیادتیاں، مصیبت اور بھوک و افلاس میں خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ہمت دے گی۔ اور نمبر 12، خدا کی برکت آپ کو خدا کی خدمت کے لیے مخلص اور مضبوط بنائے گی۔ مندرجہ بالا خصوصیات ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو برکت کے وارث ہیں۔ اب اس بات کو ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ عبرانیوں 12واں باب اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں لکھا ہے، اور نہ کوئی حرام کار یا ایساؤ کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے، اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یعقوب اور دوسرے کا نام ایساؤ تھا۔ ایساؤ برکت کا وارث ہونا چاہتا تھا لیکن نہ ہو سکا، کیونکہ ایساؤ اگرچہ جناب اسحاق کا بیٹا تھا مگر حرام کار تھا، بدنیت اور بے شرع بے دین تھا، اور خداوند ایسے لوگوں کو برکت کا وارث نہیں بناتا۔ برعکس اس کے یعقوب کو خدا نے برکت کا وارث بنایا۔ جب خدا نے یعقوب کو برکت کا وارث بنایا تو اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ برکت ملتے ہی جناب یعقوب پر دکھوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ یعقوب جب برکت کا وارث بن گیا تو اس کے ساتھ برکت نے کیا کیا کیا۔ پیدائش کی کتاب 27واں باب 30ویں آیت سے 39 تک، جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی ایساؤ اپنے شکار سے لوٹا، وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا پلوٹا بیٹا ایساؤ ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا، پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ ایساؤ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا، مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھ کو بھی۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرا پلوٹے ہونے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی؟ اسحاق نے ایساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائیں۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب ایساؤ نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ، مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھے بھی۔ اور ایساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے، تیری اوقات بشری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور ایساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، اور ایساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات ہے کہ برکت کے وارث بڑے آرام سے
कमरे में बैठे बैठे, बिस्तर पर लेटे लेटे बस पादरी साहब से दुआएं करवाने से बन जाएंगे। याद रखें, खुदा खालिक और मालिक है, राज़िक है और परवरदिगार है, इसलिए रोटी रिज़्क तो सारी दुनिया को देता है। आप जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उतनी आपको रोटी की फरावानी होगी। वो लोग जो खुदा को नहीं मानते हैं वो दुनिया में बहुत ज्यादा खुशहाल हैं और मालो दौलत वाले हैं, मगर वो बरकत के वारिस नहीं है। अब याकूब जब बरकत का वारिस बन गया तो अब हम आज के पैगाम के आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बरकत का मतलब और मफहूम आपने बड़े गौर से पढ़ लिया है और ये भी जान लिया कि जब आप बरकत के वारिस बन जाते हैं तो खुदा की बरकत आपके साथ क्या करती है और किस तरह से आपकी तरबियत कर करके आपको एक आम इंसान से खास आदमी बना देती है। अब हम थोड़ा सा वक्त जनाब याकूब जो बरकत का वारिस बन गया उनकी जिंदगी के हालात पर गौर करने में सर्फ करेंगे। जब जनाब याकूब बरकत का वारिस बन गया तो सबसे पहले उनका अपना सगा भाई एसाऊ उनका दुश्मन बन गया। बड़ी हैरानगी की बात है कि जब हम खुदा को कबूल करते हैं और खुदा हमें कबूल करके बरकत का वारिस बनाता है तो सबसे पहले हमारे रिश्ते नाते हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मसीह यसू ने फरमाया सबसे पहले तेरे घर ही के लोग तेरे दुश्मन होंगे। मत्ती की इंजील 10वां बाब 36वीं आयत में लिखा है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जनाबे याकूब अगरचे मुबारक हो चुका था क्योंकि खुदा की तरफ से वो बरकत का वारिस मुंतखब हो चुका था, लेकिन अपनी विरासत को हासिल करना अभी बाकी था। जनाबे याकूब की जिंदगी बाकी बरकत के वारसों के लिए एक नमूना है। मजीद जब जनाबे याकूब बरकत का वारिस बन गया तो उसे जिस बरकत का वो वारिस बन गया है उस बरकत को हासिल करने के लिए जो जरूरी मेहनत है और जो जो आजमाइशें उसके लिए जरूरी हैं उनमें से वो गुजर कर कामिल बन जाए। हम बरकत के वारिस तो बनना चाहते हैं, मगर जब आजमाइशें हमें बनाना शुरू करती हैं तो हम खुदा के हाथ से निकलकर दुनियावी ख्वाहिशात के हत्थे चढ़ जाते हैं। जनाबे याकूब जब बरकत का वारिस बन गया तो उसको घर से निकल जाने के बाद अपने मामू लाबन के यहाँ जाकर नौकर की जिंदगी गुजारना पड़ी। उसने 20 बरस तक दिन रात मेहनत की ताकि वो बरकत को हासिल करने में कामयाब हो सके जिसका वो वारिस बन गया था। उसने वापसी पर अपने मामू लाबन को बड़े फखरिया अंदाज में कहा, पढ़े पैदाइश की किताब 31वां बाब 40वीं आयत से 42वीं आयत में लिखा है, मेरा हाल यह रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा, 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का माबूद जिसका रोब इजहाक मानता था मेरी तरफ न होता तो जरूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी है और कल रात तुझे डांटा भी। हासिल सबक ये कि याकूब बरकत का वारिस बन जाने के बाद 20 बरस तक आजमाया गया, उसको मेहनत करनी पड़ी, मजदूरों की तरह दिन रात काम करना पड़ा, भाई की नफरत बर्दाश्त करनी पड़ी, मजदूरों की तरह काम ज्यादा किया मगर उसका मामू लाबन पूरी मजदूरी भी नहीं देता था। मगर जनाबे याकूब ने सब्र किया, माँ बाप से दूर रहना पड़ा। फिर आखिर वो जो एक लाठी लेकर घर से निकल गया था, जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तो गल्लों का मालिक बन गया था। वो जो नौकर था अब उसके अपने नौकर चाकर थे। जनाबे याकूब लाखों मुसीबतों और दुखों में जिंदगी गुजारने के बावजूद वो ईमान पर कायम रहे, खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरौतनी से चलता रहा था और खुदा ने उसे वक्त पर सर बुलंद किया क्योंकि वो बरकत का वारिस बन गया था। पढ़े पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
اور آپ کو برکت ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوسرے دوستوں کو بھی ارسال کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔